اب جو سورۃ الانعام کا رکو نمبر 19 ہے، اس میں مشرکوں کو اس طرح تنبیہ کی گئی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان چیزوں کی طرف تو تمہاری توجہ ہی نہیں ہے، تم ان حرام اور گناہوں میں مبتلا ہو، اور جو چیزیں حلال کی ہیں انہیں تم اپنی طرف سے حرام کہتے ہو۔ ان چیزوں کی فہرست اس رکوع میں بیان کی گئی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، تعالو، آ جاؤ، اتلو، میں پڑھ کر سناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، مد مقابل نہ قرار دو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرو۔ تو مشرکین مکہ اس پہلی بات پر عمل نہیں کرتے تھے اور شرک میں مبتلا تھے، بلکہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ، تو انہوں نے خانہ کعبہ کے طواف کو بھی بتوں کی پوجا کا ذریعہ بنا لیا۔ 360 بت لگا رکھے تھے، اور جب طواف کرتے تو یہ نیت کرتے کہ ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ تو مشرکین مکہ میں والدین کا ادب و احترام نہ تھا۔ قربان جائیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ دوبارہ جاہلیت کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ تو جس تہذیب کو ہم ماڈرن کہہ رہے ہیں، روشن خیالی سے تعبیر کر رہے ہیں، دیکھا جائے تو وہ تہذیب زمانہ جاہلیت کی طرف لے جا رہی ہے۔ جس طرح زمانہ جاہلیت میں والدین کا ادب اور احترام نہیں ہوتا تھا، آج بھی یہی عالم ہوتا جا رہا ہے، اور جتنا جو زیادہ ماڈرن ہوگا اتنا ہی وہ والدین کا زیادہ بے ادب اور گستاخ نکلتا ہے۔ اور جس طرح زمانے جاہلیت میں بے پردگی عام تھی، شرم و حیا کا نام و نشان نہ تھا، تو اسی طرح جتنا جو زیادہ ماڈرن ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ شرم و حیا سے دور ہوتا جاتا ہے۔ والدین سے محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ یقیناً وہ لوگ بڑے کامیاب ہوتے ہیں کہ جو اپنے والدین کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کے والدین ان کی خدمت کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی آنے والی مصیبتیں بھی والدین کی دعاؤں کے صدقے میں ٹال دیتا ہے، نقصان کو نفع سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص والدین کے دل کو دکھاتا ہے، وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں یا آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو یہ اس کی بہت بڑی نادانی ہے۔ ایسے شخص کو دنیا کے اندر بھی بے شمار مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو بعض گناہوں کی سزائیں دنیا میں نہیں دی جاتی، لیکن والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا آخرت میں بھی ہوگی اور دنیا میں بھی اس کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ اور ایک جھلک یہ بھی ہے کہ ایسے شخص کی اولاد اسے ٹھکرا دیتی ہے۔ جو یہ چاہتا ہو کہ میرے بچے مجھے نہ ٹھکرائیں اور وہ میری تعظیم کریں، میرا ادب کریں، میرا کہنا مانیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی تعظیم و توقیر کرے، ان کا ادب کرے، ان کا کہنا مانے۔ اس موضوع پر معلومات حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ یہ کیسٹ ضرور حاصل کریں، والدین سے محبت کیجیے۔ اس کیسٹ کا عنوان ہے آخر قصور کس کا۔ اس بیان کو آپ ضرور سماعت کیجیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب یہ کیسٹ آپ سماعت کریں گے تو ہو سکتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اپنی کوتاہیاں یاد ہوں، اور ہم یہ خیال کریں کہ قرآن و حدیث میں والدین کا اتنا بڑا مقام ہے، ہم نے تو کبھی اس مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ صرف ایک مثال پیش کر کے آگے چلتے ہیں کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا شفقت کے ساتھ ایک نفلی مقبول اور مبرور حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی 100 مرتبہ اپنے والدین کو دیکھے دن میں تو کیا 100 حج کا ثواب دیا جائے گا؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بڑا کریم ہے، گویا کہ فرمایا کہ وہ 100 مرتبہ دیکھنے پر 100 نفلی حج مقبول و مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آپ بتائیں اس روایت سے والدین کا مقام کتنا روشن ہو جاتا ہے۔ انسان ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی نفلی حج کر کے آئے، وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج مقبول ہوا، لیکن محبت کے ساتھ والدین کو دیکھ لیا جائے تو اسے مقبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ املاق کہتے ہیں تنگی رزق کا خوف، اس خوف سے قتل نہ کر دو کہ تم کما کے لاتے ہو اور تمہارے 2 بچے ہیں، اب زیادہ ہوں گے تو پھر تمہارا خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ جو رب تمہیں دے رہا ہے وہ دنیا میں آنے والے کو بھی دے گا۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور انہیں بھی روزی دیں گے۔ روزی کے رزاق تم نہیں ہو۔ خاندانی منصوبہ بندی کی ایک لاجک ہمیں جو سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر 2 بچوں سے زائد بچے ہوں گے تو اخراجات بڑھ جائیں گے، اور پھر اخراجات بڑھنے کی وجہ سے تنگ دستی ہو جائے گی، لہذا خاندانی منصوبہ بندی کی جائے، اسے کنٹرول کیا جائے۔ یہ سوچ ناجائز ہے، اور خاندانی منصوبہ بندی کے تحت جو سوچ دی جاتی ہے وہ یہی سوچ دی جاتی ہے، اس میں خود غرضی کا پہلو ہے، اس میں یہی ہے کہ سارا ہم ہی حاصل کر لیں۔ یہ سوچ دی جاتی ہے کہ 15 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے، اگر آبادی اس طرح بڑھتی رہی تو یہ 21 کروڑ تک پہنچ جائے گی، تو فصلیں تو وہی ہیں، تو پھر کھانے پینے میں تنگی ہو جائے گی۔ تو سوچ یہی ہے۔ تو خاندانی منصوبہ بندی کا قاعدہ یاد رکھیں کہ اگر اس سوچ کے تحت کوئی خاندانی منصوبہ بندی کرتا ہے تو یہ حرام اور گناہ ہے کہ روزی کی تنگی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور انہیں بھی روزی دیں گے۔ مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت میں بچوں کو قتل کر دیتے تھے، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ اب بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن کس انداز میں کہ الٹرا ساؤنڈ کروا کر معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ بچی ہے کہ بچہ ہے، اور اگر بیٹی ہو تو اسے پیٹ ہی کے اندر مار دیتے ہیں۔ تو یہ قتل ہے کہ 4 مہینے کا جب بچہ پیٹ میں ہو جاتا ہے تو اس میں جان آ جاتی ہے، پھر اسے گرانا یہ ایک جان کا قتل کرنا ہے۔ اور 4 مہینے سے پہلے بھی حمل گرانے کی بعض صورتوں میں اجازت ہے اور بعض صورتوں میں اس کی بھی اجازت نہیں۔ تو اگر کبھی بھی ایسی کیفیت ہو تو مفتی سے فتویٰ ضرور حاصل کریں۔ اسی طرح بعض لوگ بیٹا ہو کہ بیٹی ہو اس کی پرواہ نہیں کرتے، حمل رہ جائے تو چاہے وہ 4 مہینے سے اوپر کا ہو جائے وہ اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بسا اوقات یہ قتل عظیم اور گناہ عظیم کر بیٹھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے غریب لوگ بھی ہیں اور اتنے دین سے دور ہیں کہ بسا اوقات بچے کی ولادت ہو اور وہ بیٹی ہو تو اسے پیدا ہوتے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ وہ تو پیدا ہوتے ہی مر گئی۔ ایسے بھی سفاک لوگ موجود ہیں۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ بے حیائی ظاہری ہو چاہے وہ بے حیائی باطنی ہو۔ ظاہری اور باطنی گناہوں سے اور بے حیائی سے بچو۔ ظاہری گناہوں سے اور ظاہری بے حیائی سے جو بچتا ہے اور باطنی گناہوں سے اور باطنی بے حیائی سے نہیں بچتا، لوگوں کے سامنے تو گناہ کرنے سے بچتا ہے لیکن لوگوں کی غیر موجودگی میں گناہ کرتا ہے، تو وہ در حقیقت ایسا شخص ہے کہ اس کے دل میں للہیت نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا تو گناہ ہر حال میں وہ کرنے سے بچتا، اور گناہ سے بچنے کی فضیلت اسی وقت کما حقوق حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈر کر گناہوں سے تائب ہو اور گناہوں سے بچے۔ جہاں تک ذہنی گندگی کا تعلق ہے، دل کے گندے ہونے کا تعلق ہے، نگاہ گندی ہو جائے، کان گندے ہو جائیں،
تو یہ گندگی انسان کو تباہ کرتی ہے، اور وہ چیزیں بھی تباہ کرتی ہیں جو اس گندگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو انسان کو ان تمام مناظر سے بچنا چاہیے جو اس کے ذہن کو، اس کے دل کو، اس کے کان کو، اس کی آنکھوں کو گندا کر دے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس جان کو اللہ نے حرمت عطا فرمائی اس جان کو ناجائز تم قتل نہ کرو۔ ہاں، قاتل ہے تو قتل کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے گا، شادی شدہ زانی ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ اللہ تمہیں تاکید فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یعنی ناجائز طور پر اسے نقصان پہنچانے کے لیے، اس کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے اس کے قریب نہ جاؤ۔ الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، ہاں اس طور پر قریب جا سکتے ہو کہ جو آسن طریقہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کا مال لیا اور کسی بزنس میں لگا دیا، مقصد یہ ہے کہ یہ مال یتیم کا پڑے پڑے بیکار پڑا ہے، اب یہ 1 کروڑ روپے ہیں، اگر بزنس میں لگا دیے جائے تو جب تک یتیم بچہ جوان ہوگا تو اس میں تو کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس نیت سے مال کو حاصل کرنا جس میں یتیم کا فائدہ ہو اور اپنا مقصد نہ ہو وہ جائز ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے۔ جب یتیم بچہ جوان ہو جائے اور اس قابل ہو جائے کہ وہ مال کو سنبھال سکتا ہے اور اسے ضائع نہیں کرے گا تو وہ مال اسے دے دیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا تولو۔ ناپ تول میں کمی بیشی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو جو شریعت کے احکام ہیں وہ ہماری طاقت کے مطابق ہی ہیں، اگر ہمیں مشکل لگتا ہے تو یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا، تو انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا معاملہ ہو تو اس کی طرفداری نہ کرو، انصاف کی طرفداری کرو، حق کا ساتھ دو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ہر مسلمان جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ سے عہد کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی میں فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی کروں گا۔ تو کلمہ طیبہ کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید فرماتا ہے، حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ تمام احکامات پر چلنا یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور سیدھے راستے سے ہٹ کر دیگر راستوں کے پیچھے نہ چلو، ان کی پیروی نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ دیگر راستے تمہیں صراط مستقیم سے دور کر دیں گے۔ عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے، صراط مستقیم سے۔ یہودیت، عیسائیت اور جتنی بھی بدعقیدگی والے عقائد ہیں وہ سب صراط مستقیم سے ہٹ کر ہیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، ان باتوں کی اللہ تعالی تمہیں نصیحت فرماتا ہے، تاکید فرماتا ہے، حکم دیتا ہے تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، تم اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ پہلے شریعت کی پابندی کا ذکر ہے،
اور پھر ہے لعلکم تتقون، تو فرمایا جتنا کوئی شخص شریعت کا پابند ہوگا اتنا ہی اس کے دل میں پرہیزگاری اور اللہ کا خوف زیادہ ہوگا۔ ہم دیکھ لیں کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں روتے بھی، خوب عبادت بھی کرتے، اور اللہ کے خوف سے وہ کانپا بھی کرتے تھے۔ اور جتنا انسان دین سے دور ہوتا ہے اتنا ہی خوف الہی سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے۔ ثم پھر آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تماما علی الذی احسن، وہ شخص جس نے نیکی کی، نیکوکار پر نعمتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی کہ توریت پر جو عمل کرتا اس کے لیے جنت کا مزدہ کامل ہو جاتا، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے توریت میں، وہدن اور ہدایت، ورحمۃ لعلہم، اور رحمت لعلہم تاکہ وہ بلقاء ربہم یؤمنون، اپنے رب سے ملاقات کرنے کا یقین رکھیں۔ توریت کی تعلیمات کا خلاصہ یہ تھا کہ تصور آخرت پیدا ہو، اور قرآن پاک شروع سے لے کر آخر تک اگر مطالعہ کریں تو جہاں بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں وہاں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ جو قرآن پاک پر غور کرتا ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ وہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہتا ہے، وہ مسافر جو اپنی ایک منزل پر بیٹھ کر اپنی حقیقی منزل کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اور وہ روانگی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ سامان بکھیر کے نہیں رکھتا بلکہ سامان کو وہ لپیٹ کر رکھتا ہے کہ جیسے ہی میری روانگی کا وقت آئے میں فوراً روانہ ہو جاؤں۔ اسی طرح مومن صالح وہ اپنے سامان کو، اپنی یادوں کو لپیٹ کر رکھتا ہے، ہر وقت وہ تصور آخرت میں گم رہتا ہے، اسی کی تیاری وہ کرتا ہے، اور جب ملک الموت اس کے سامنے آتے ہیں تو گھبراتا نہیں ہے بلکہ کہتا ہے کہ ساری زندگی اللہ سے ملاقات ہی کے لیے تو تیاری کر رہا تھا۔ پھر ایسے شخص سے ملک الموت فرماتے ہیں کہ ابھی موت کا وقت آنے میں چند لمحات باقی ہیں، میں تیرے پاس جلدی آیا ہوں، تو جو وصیت کرنا چاہے وصیت کر لے۔ وہ اتنا اللہ کی محبت میں اس وقت گم ہو جاتا ہے، اور اللہ کا اس وقت اس پر ایسا کرم ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے جنت کے نظارے آنے لگتے ہیں، اور وہ کہتا ہے بس اب بہت ہو گیا، مجھے جلدی اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ تو موت اس کے لیے تحفہ بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں موت مومن کے لیے تحفہ ہے، لیکن ہم تو اسے اکثر پسند نہیں کرتے، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہماری عمر لمبی ہو۔ تو آپ نے جو کچھ فرمایا اس کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ نے گویا کہ ارشاد فرمایا کہ تم جو لمبی عمر چاہتے ہو اس وجہ سے کہ نیکیاں زیادہ ہوں اور تمہارے گناہوں سے توبہ کا تمہیں موقع ملے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو مرتے وقت اس پر ایسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ موت اس کے لیے ایک تحفہ بن جاتی ہے، اور وہ موت کو ناپسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع میں بے شمار باتوں کا درس ہم نے سماعت کیا، خصوصاً کفر و شرک سے بچنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور اس کے علاوہ انصاف اور سچی بات کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ہم ذرا غور کریں کہ ہم چاہے قرآن پاک کا مطالعہ کریں یا نہ کریں، یہ بات تو ہر ایک جانتا ہی ہے کہ سچ ہی بولنا چاہیے، مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج لوگوں کی زبان پر یہ آتا ہے کہ جناب اس زمانے میں تو سچ کا کام ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کا ہمیں حکم دیا اور انصاف کی اور سچی بات کرنے کا ہمیں حکم دیا، تو ہم کسی کی مروت کے لیے یا چند فوائد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کیوں بولیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔